وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان، کوئی سند نہیں اتاری. ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند اتاری ہوتی، عقل انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی. نہ عقل میں، نہ فطرت میں، نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہی نہیں. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے، یعنی ایک موحد ہے، ایک اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے، ساری قوت اس کے ہاتھ میں، سارا اقتدار اس کا ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں. ایک وہ ہے کہ جو اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیوتا سینکڑوں جو ہے وہ ان کو بھی مانتے ہیں. امن اور چین اور سکون کس کو میسر آئے گا؟ قلبی چین، روحانی اطمینان اور سکون. ای الفریقین احق بالامن، ان دونوں میں سے موحدین اور مشرکین میں سے امن، سکون، اطمینان، چین اور راحت کا کون زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو.